بالکل، میرا میڈیم اگلا اسٹیپ سوال بھی ہوتا آپ ہے۔ سے یہی تھا کہ یہ آپریشن کب تک ہوتے رہیں گے اور کب ہمارا ان لوگوں سے چھٹکارا ہمیں ملے گا، کب ہماری جان چھوٹے گی؟ ان کی وجہ سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ذہن دیکھیے، جب دشمن سامنے سے آتا ہے، آپ پر حملہ ور ہوتا ہے یا آپ پر وار کرتا ہے نا، اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر چلے گا وہ۔ آپ نے دیکھا رات کے صرف 1 گھنٹے کے اندر اس پورے ریجن کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نیو وارفیئر جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا، نیو فارم آف وارفیئر سیٹ اپ ہو گئی تھی۔ ٹرو۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن سامنے سے آ رہا تھا، ہمارا مقابلہ کر رہا تھا، ہم فرنٹ پر گئے اور ہم نے ایسا موڑ توڑ جواب دیا کہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے۔ جب آپ کی انڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، پراکسی ہوتی ہے، پلیٹ فارم نہیں پتا ہوتا، انیشیٹو نہیں پتا ہوتا، میڈیم نہیں پتا ہوتا، ٹائمنگ نہیں پتا ہوتے اور ٹارگٹ نہیں پتا ہوتا، جب یہ ساری چیزیں انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو زیادہ ویجیلنس چاہیے، آپ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے، کیونکہ چوائس اس کے پاس ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، نہ ٹائم میں، نہ اسکیل میں، نہ ایک باؤنڈری میں کہ اتنے سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ جو سوال کرنا چاہوں گی پولیٹیکل نہیں ہے، ایز اے پاکستانی، یا آپ سے بھی میں سوال بطور پاکستانی، کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہ کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، صوبائی حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ مذاکرات کرنے کے قابل ہے؟ دیکھیں، میں کسی پالیٹکس یا اس میں تو میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، میری کوئی قابلیت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے گھروں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ آپ بہن بھائی بھی بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کر دیتے ہیں جب آپ کو انسیکیورٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ میں کسی کی سائیڈ یا بلیم نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو شاتیں ہو رہی ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے اور طریقہ کار ایک دوسرے کو ہم کنونس کر سکتے ہیں، تو وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز اور پارٹیز لاجیکل ہے کہ، اور میں کسی ساتھ نہیں دے رہا کسی ایلیمنٹ کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے جب یہ شہید ہوئے ہیں جو سارے، وہ سب کے ہیں، وہ میرا بھی بھائی تھا، وہ میرا بھی بیٹا تھا، وہ میرا بھی رشتہ دار ہے جو اتنا ہی جتنا کسی اور کا ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں پہلے۔ ہمیں نان انگیجمنٹ کی آپس میں پالیسی کی، یہ تو فیور کرتی ہے دشمن کو، یہ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور اسٹریٹجی آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جب برا بھلا کہیں گے تو یہ ایگزیکٹلی۔ دشمن کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ ٹرو۔ تو اس پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت افغانستان کے فورن منسٹر موجود ہیں 9-10 دن کے دورے پہ۔ اب وہ 9-10 دن کیا کریں گے؟ ایکسیپشنل ہے، انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہماری فیور میں تو وہ نہیں ہے ایمبیسی کھولنا۔ اور اگر ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ اندرون ملک آپس میں نا اتفاقی اتنی ہے تو وہ تو سیلیبریٹ کریں گے۔ صحیح۔ تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہمیں کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک نیشنل ریزالو، جیسے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی شہادت کے بعد ایک ایکشن پلان بن گیا تھا، اسی طرح پہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ سر، پوری قوم جی، مسلح ہو کے جو پاکستان جو ہے کیا وہ ڈائریکٹلی افغانستان میں جو یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور کہنا چاہیے ایتھیکلی یا ڈپلومیٹکلی نو، لیکن اس کا طریقہ بھی ہے ایک، وہ جو میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا پکچر ہے۔ میرے ذہن میں یہ پکچر ہے سوزین، دیکھیے ہم بہت عرصے سے لیس ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں۔ امریکہ بھی ہمیں شکوک کی نظر سے دیکھتا تھا کہ پاکستان اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تم ہمارے ساتھ ہو کہ دوسری طرف ہو، اتنے 2-3-4 دہائیوں سے یہی چلا تھا۔ انڈیا نے بہت زیادہ ریلیونس گین کی ہوئی تھی۔ اب ٹیبل الٹ گیا ہے ہمارے حق میں، ہم نے اپنی ارن کی ہے کریڈیبلٹی، ہم نے وکٹری ارن کی ہے تو ہماری پاور میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دا پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ابھی پاور ہمیں سمجھ کر امریکہ، چین، روس سب انگیج کر رہے ہیں تو ہم ریلیونٹ ہیں۔ ایک اور جو خطے میں ہماری بہتری کے ہمارے حق میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا قطر پر، مسلمانوں کو متحد کیا، پاکستان اور امریکہ کی عام ڈیل ہو گئی، ڈیفنس سیکورٹی پیکٹ ہو گیا۔ سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، ہمیں وہ گڈ آفس یوز کرنا چاہیے کنگ کا اور کراؤن پرنس کا کہ ہمیں انگیج کرائیں تاکہ ان کو ہمیں شور کرائیں کہ دوسرا ایک اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے چائنا کا۔ چائنا کی بہت بڑی کلیبریشن ہے، چائنا انویسٹ بھی کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ ان دو ملکوں کو مل کر چوتھا افغانستان ملے، ہم چاروں مل کر چاہے وہ کانفرنس کریں چاہے کسی جگہ اکٹھے ہوں، اس میں ہم طے یہ کریں کہ اگر تو آپ خلاف ہیں ٹیررزم کے، جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ ان کو نیوٹرلائز کریں پھر اپنے طالبان کو، دہشت گردوں کو۔ اور اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے بہا پہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اندر آ کر سکتے ہیں، ہماری الحمدللہ تو کیپیسٹی ہے۔ صحیح۔ تو یہ آئی تھنک ہم ایک لیگل فریم ورک میں چلے جائیں گے جس کے اندر دو ملک گارنٹیئر ہوں گے، جس کے اندر طالبان حکومت یہ شور کرائے کہ اچھا اگر ہمیں لگا کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ ناک آؤٹ کریں ان کو، وہ ہماری کیپیسٹی بھی ہے، لیکن ہمیں ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے گا اس طرح۔ صحیح۔ سر، ابھی جو غزہ میں حماس اور اسرائیل کا امن معاہدہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
देखिए बहुत ओवरऑल तो कोई भी कोई इंसान हो तो वो बेहिसी होगा अगर वो कहे कि मायदा अच्छा नहीं है क्योंकि ब्लड शेड रुक गया। ट्रू। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या मिलिट्री हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ी है, मैं बहुत खुश हूं कि ब्लड शेड रुक गया। बहुत कीमत दी, 70-80 हजार लोगों ने कीमत दी। लेकिन जो इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़े मशकूक मुझे बनाता है पूरी इस पूरे सिचुएशन को। वो कैसे, अब मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए दुनिया में कहीं भी जब ये इस तरह की मूवमेंट चलती है उनको एंगेज करना पड़ता है, फिर इनको चैनलाइज करना पड़ता है। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में उसने मुसल्ला जद्दोजहद शुरू की थी, लेड बाय यासिर अरफात साहब। फिर 1993 में और 95 में आकर उनको एंगेज किया गया, ऑस्लो एग्रीमेंट किया गया यासिर अरफात के साथ, और उनको कहा गया कि आप अगर सरेंडर कर दें और वेपन की जो आर्म आपकी रेजिस्टेंस है उसको छोड़ दें तो हम आपको एक वे फॉरवर्ड बताते हैं। आज भी वो एग्रीमेंट उठाकर देख लें, उस पर लिखा था कि दिस विल सेट अ टू स्टेट सोल्यूशन इन द फ्यूचर। अब आप देखिए दो मुल्कों की इसमें गुंजाइश बनेगी बाद में। 32 साल हो गए सुजैन उस एग्रीमेंट को, आया वो टू स्टेट हो सका कोई? द आंसर इज नो। सर, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, एक वहाँ की हुकूमत है जो कहती है कि इन दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि हम सबको या आपको भी ये नहीं लगता होगा कि वो दहशत गर्द जो हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे नौजवान रोज़ शहादत जो है पा रहे हैं, इनकी वजह से इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या इनके साथ ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल जायज़ हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया सुजैन, आपने इनवाइट किया। देखिए ये ऑन गोइंग इशू है और ये आज का नहीं है, बहुत दहाइयों से हम दहशतगर्दी की लपेट में हैं और इसमें हमें एक नेशनल कंसेंसस डेवलप 2016 में कर भी लिया था जब मासूम बच्चों को शहीद किया गया था ईपीएस के पेशावर में, और फिर वेरी होता आया। आई एम श्योर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और लोगों के नेशनल इंटरेस्ट मुल्क के यही है कि जो भी हमारी कौमी तशख़्ख़ुस को, कम सिक्योरिटी को कोई भी हर्ट करे उस पर हमारा रिजॉल्व एक जैसा होना चाहिए। हमें बैठकर, मेरा ख्याल है पॉलिटिशियन कितने कितने डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं, एक दूसरे को, मुखालिफिन को वोट डाल देते हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ बिकॉज वो मेरा मैंडेट नहीं है। तो हम एक दूसरे के मुखालिफिन, सख्त तरीन मुखालफों के साथ हुकूमत भी बना लेते हैं, एक दूसरे को वोट भी दे देते हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? और क्योंकि हम पर कर्ज है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो शहीद हुए हैं, मेजर साहब जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, अभी हुए हैं, ये नई कहानी नहीं है, ये हमारे साथ होता आया है। सैकड़ों हमारे शोहदा ने जाने दी हैं, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज के अलावा पुलिस और सिविलियन हजरात, खवातीन हजरात ने भी। तो ये हमारे पे कर्ज है उन लोगों का, बिल्कुल। उन बीवियों का, उन माओं का, उन बच्चों का जो घर वापस नहीं गए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो ये इस पे इररिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी कैन बी थ्रू कंसेंसस। जैसे मैंने कहा, हम सख्त तरीन मुखालफत के साथ टेबल पे बैठ जाते हैं, तो हमें आपस में बैठकर मेरा ख्याल है एक एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में मुल्क की करना चाहिए। देखिए दुश्मन तो सुजैन आपको हमेशा चाहेगा कि आप कमजोर हों। मई 2025 इसी साल को 5 महीने पहले मैं चैनल्स पर जब हाजिर होता था इस जंग के सिलसिले में, तो बहुत सारे लोग पूछते थे, तजिया नगार और आप जैसे भी एंकर, कि अब वे फॉरवर्ड क्या है हिंदुस्तान को। तो हमने बहुत किया। मैंने उसी वक्त कहा था, नॉट विद प्राइड, विद कंसर्न, कि ये अब हिंदुस्तान के पास चारा ही कोई नहीं है सिवाय प्रॉक्सी वॉर के और अनएथिकल टैक्टिक्स खेलने के, फाउल या अनफेयर प्रैक्टिस में। और वो यही था कि वो ऐसे ऐसे स्लीपिंग सेल्स को उठाएगा, बिकॉज उसने देखा कि ईस्टर्न बॉर्डर पर हम उसका मुकाबला वो हमारे साथ नहीं कर सका।